بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکری جلال۔ آج میں آپ کو پڑھاؤں گا جنرل ایکسیپشنز، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان پینل کوڈ 1860 چیپٹر نمبر 4 میں جنرل ایکسیپشنز کا جو پارٹ ہے، اس کی امپورٹنس اور پریکٹیکل ویلیو کے بارے میں بھی آج ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سیکشنز ہیں جنرل ایکسیپشنز میں، وہ میں آج آپ کو کراؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں جنرل ایکسیپشنز کے بارے میں یہ جو کانسیپٹ ہے، اس کی تھوڑی بہت نالج ہونی چاہیے کہ جنرل ایکسیپشنز ہم کیوں یوز کرتے ہیں، یا ایک ایکیوزڈ جو ہے وہ جنرل ایکسیپشنز کیوں یوز کرتا ہے اور وہ کب یوز کرے گا۔ تو جنرل ایکسیپشنز میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک ایکیوزڈ جب اس کی غلطی نہ ہو، یا وہ کسی مسٹیک پہ نہ ہو، یا اس کے ایکشن کو لا نے جسٹیفائی کیا ہو، اور کئی ریزنز ہیں جس میں ہمارے پاس آرڈر آف دا کورٹ ہے، جج بھی اس میں آ سکتا ہے، اس میں ایک عام بندہ بھی آ سکتا ہے، اس میں ایک لیونیٹک بھی آ سکتا ہے، اس کے علاوہ اس میں ایک انساؤنڈ مائنڈ پرسن بھی، ایک انساؤنڈ بندہ بھی آ سکتا ہے، ایک انٹاکسیکیٹڈ بندہ بھی، جس کو انٹاکسیکینٹ دے کے اس کا جو فری کنسنٹ ہے اس کا غلط استعمال کیا ہوتا ہے، یا کسی طریقے سے اس کو ایک دوسرے بندے کو، یا جو ہمارے پاس کمپلیننٹ ہے وہ جو کلیم کر رہا ہے، ہم اس کو غلط ثابت کر دیں یا اس سے ہم پروٹیکشن حاصل کر دیں۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیکشنز ہے، اور اس کی پریکٹیکل امپورٹنس جو ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ میرے پاس کیس لاز بھی ہے، اور جس کو چاہیے تو وہ مجھے واٹس ایپ پہ بھی میسج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے جی میل کر سکتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سیکشن ہے ہمارے پاس، سیکشن 76، اس میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ایک بندہ باؤنڈ بائی لا ہو، یا خود کو وہ باؤنڈ کنسیڈر کر لے بائی مسٹیک آف دا فیکٹ بلیونگ ہم سیلف باؤنڈ، یعنی کبھی کبھار اس بندے کو خود ہی اس طرح فیل ہو بائی مسٹیک آف دا فیکٹ کہ میں باؤنڈ ہوں، لا نے مجھے باؤنڈ کیا ہے، آئی ہیو ٹو ڈو سرٹن ایکٹ، اور آئی ہیو ٹو ریفرین فرام ڈوئنگ سرٹن ایکٹ۔ تو اگر اس کے دوران کوئی اوفینس ہو جائے تو اس کو لا نے پروٹیکٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس ٹیکسٹ کو پڑھنا ہے، تبھی آپ سمجھیں گے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of the mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith bona fidely believes himself to be bound by law to do it bound by law to do it۔ تو اس میں یہ کہ کوئی بھی ایک ایکشن یا ایکٹ وہ اوفینس نہیں ہو سکتا اگر ایک بندہ خود کو باؤنڈ بائی لا کنسیڈر کر لے کہ، اور بیلیو کرے کہ مجھے شاید لا نے باؤنڈ کیا ہے کہ میں یہ ایکشن کروں، یا میں ایک ایکشن کرنے سے کسی کو روکوں یا خود کو روکوں۔ تو اس میں ہمارے پاس دو السٹریشنز ہیں جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے السٹریشن نمبر 1 اے، فار ایگزامپل ہم کہہ لیں گے علی، a soldier fires on a mob by the order of his superior officer۔ علی ایک موب پر، ایک unlawful assembly پر by the order of his superior officer، اگر اس کا superior officer اس کو آرڈر دے کہ آپ نے فائر کرنا ہی کرنا ہے ایک موب پہ in conformity with the command of the law، جو کہ command of the law ہے، جو آرڈر ہے superior کا، تو علی نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا، علی has committed no offense۔ صحیح ہے، کیونکہ اس نے believing himself to be bound by the law، اور یہ mistake of the fact ہے، یہ اس کے ذہن میں، اس کی جو سمجھ ہے اس کے مطابق اس نے یہ سمجھا ہے کہ شاید میں باؤنڈ ہوں، لا نے مجھے باؤنڈ کیا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ یہ میں ایک ایکٹ جو ہے مجھے سپیریئر لا نے باؤنڈ کیا ہے کہ یہ میری ذمہ داری اور یہ میں نے کرنی ہے۔ تو اگر اے نے کوئی اوفینس یا کوئی ایکشن کیا یا جو کرائم کیا تو وہ جسٹیفائڈ بائی لا ہے، اور اس کو کوئی پنشمنٹ بھی نہیں ملے گی، اور اس ایکشن کو اوفینس نہیں کہا جائے گا۔ اگلا ہمارے پاس جو سیکشن ہے، سیکشن 77، ایکٹ آف اے جج، اگر کوئی جج جوڈیشلی، تو اس ٹائم پہ اگر کوئی ایکشن ہو جائے جو کسی کا نقصان کر دے تو ایسے ایکشن کو لا نے پروٹیکٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ
اس جج کے ساتھ ایک ڈیفینس ہے تاکہ وہ خود کو بچائے، اور ڈیفینس کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ جج پہ کوئی لائبلٹی بھی نہیں آئے گی، اور جو ایکشن ہے اس کو ہم آفینس نہیں کہیں گے۔ نیکسٹ سیکشن جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے سیکشن 78 ایکٹ ڈن pursuant to the judgment order of the court۔ اگر کوئی آفیسر جو ہے ڈیو ٹو دا آرڈر آف دا کورٹ اگر کوئی ایکٹ کر لے مسٹیک آف دا فیکٹ ہے، صحیح ہے نا، اینڈ ناٹ بائی ریزن آف دا مسٹیک آف لا ان گڈ فیتھ، لا کی اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے، لیکن مسٹیک آف دا فیکٹ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایگزامپل ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئی جائے گی۔ فار ایگزامپل علی سیز زیڈ کمٹ what appears to A to be a murder۔ اگر علی جو ہے دیکھے کہ وہ apparently murder commit کر رہا ہے، in the exercise to the best of his judgment exert in good faith of the power which the law gives to all person of apprehending murder in the act seizes Z، اگر وہ Z کو روکے in order to bring Z زبیر کو اگر وہ سیز کر دے یا روک دے before the proper authorities، اور اگر اس کو کوئی نقصان پہنچائے، علی کو اس طرح فیل ہوا کہ زیڈ مجھے مار رہا ہے، تو وہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ آف فورس یوز کر سکتا ہے، ایک پاور یوز کر سکتا ہے تاکہ وہ زیڈ کو روکے۔ تو یہ بھی جو ایکشن ہے اس کو ہم اوفنس نہیں کہیں گے، اور کیونکہ اے نے جو ہے زیڈ کے خلاف اپنا سیلف ڈیفینس یوز کیا ہے، تو یہ ایکٹ بھی اوفنس نہیں ہے اور اس پہ کوئی پنشمنٹ بھی نہیں ہے، اور یہ اکیوزڈ کے پاس ایک ڈیفینس ہے۔